دیکھ لیں، ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ ہم آج بھی کریں گے، اپنے نیکسٹ پروگرام میں بھی کریں گے، کیونکہ بہت سارے خواب اکٹھے ہو گئے ہیں جو کہ آپ نے دیکھ رکھے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی تعبیر کیا ہے۔ تو ہم نے خصوصی طور پہ، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم دوسرے دن بھی اس طرح ہم سیگمنٹ شامل کر لیں، لیکن آپ کی پرزور فرمائش ہے اور پھر آپ بار بار میسیجز کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جزمانی صاحب کو بھی بہت میسیج آئے، ہماری ٹیم کو بھی بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی تھیں اور مجھے بھی پرسنل ان باکس میں بھی۔ تو آج ہم نے سیگمنٹ خوابوں کا تعبیر کا بھی رکھ لیا ہے۔ معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، حافظ عبدالسمیع سیٹھی صاحب، نعت خواں ہیں، تلاوت بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں، بڑے پیارے سے ساتھی ہیں ہمارے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں یہ بھی، اور ان کو فاضل مدینہ یونیورسٹی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل ہے۔ ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ کل کے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیگمنٹ اب دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ایک بریک کے بعد؟ کوئی فیل آ رہی ہے ایسی؟ ایسے ہی ہے، ایسی فیل آ رہی ہے کیونکہ یہاں سے اٹھ کر اب تک واٹس ایپ پہ سوالوں کے جواب خوابوں کی شکل میں بتایا جا رہا ہوں۔ وہی بتایا جا رہا ہے، اور یہ تو میں بھی گواہ ہوں کہ نیند میں بھی یزمانی صاحب خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ نہیں جی، اس پہ مزید بھی بات کریں گے، چٹ چیٹ بھی چلے گی خوابوں کے حوالے سے، چونکہ سیگمنٹ ہم نے آج خاص طور پہ دوبارہ رکھا ہے۔ تو بتائیے، پہلا خواب میں پیش کر دوں آپ کی نظر تاکہ آپ تفصیل بتائیں۔ میں نے خواب میں چھوٹے چھوٹے سانپوں کو سوراخوں سے نکلتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، خوابوں کے یہ سانپوں کے حوالے سے، جی سانپوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا بڑا اس کے بارے میں ایک خوف والا ماحول بھی ہے، کانسیپٹ بھی ہے، اور حقیقت میں ہے بھی، اگر وہ آپ پر اٹیک کرے فلاں۔ لیکن اسپیسیفک جو یہ صورت پوچھی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں اور وہ سوراخوں میں سے اپنے بلوں سے نکل رہے ہیں۔ تو یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب خواب جنہوں نے دیکھا ہے شادی شدہ ہیں، اگر یہ خاتون ہیں تب بھی، اور اگر یہ مرد ہیں تب بھی، ان کو یہ کثیر العیال ہوں گے۔ کثیر العیال کا مطلب یہ ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے ان کے، اور ان میں زیادہ تر بیٹوں کی تعداد ہوگی۔ تو جب اس طرح سے سانپ بغیر نقصان کے اس طرح سے اپنے بلوں سے نکل رہے ہیں، تو اب زمین سے نکل رہے ہیں نا، زمین بل کہاں پر ہوتی ہے، یعنی اس کے سوراخ کہاں پر ہوتا ہے؟ زمین سے۔ تو انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، تو یہاں دراصل جو چھوٹے چھوٹے نئے بچے ہیں نا، ان کی ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مطمئن رہیں اور پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور پہلے بھی ایک خواب ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کی عملی تصویر بھی سامنے آئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے خواب سانپ ہیں، رنگ برنگے ہیں، اور وہ کبھی گھر کی دیوار پہ، کبھی کسی جگہ پر چڑھتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات۔ تو وہاں پر وہ کاروباری انسان تھا، دکاندار تھا، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ گاہکوں کی کثرت ہوگی، یعنی فائدہ مند چیز کی کثرت ہوگی۔ اور پھر عملی طور پر انہوں نے بتایا بھی کہ جب سے ایسے خواب آنے لگے ہیں، میری دکان پہ گاہک بھی زیادہ آتے ہیں اور الحمدللہ منافع بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر سوراخوں میں سے سانپ چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں تو یہ بیٹوں کی طرف اشارہ ہے، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا یزمانی صاحب، وہ تو رنگ برنگے سانپ تھے، مجھے یاد ہے وہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس میں ڈیفرنٹ آپ کے پاس گاہک آ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ان سانپوں کا رنگ ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ بھی کوئی کالا ہے، کوئی سبز ہے، ڈیفرنٹ رنگوں کے، تو اس کے مناسبت سے تعبیر بدل سکتی ہے؟ یہاں پہ بدلے گی اس لیے نہیں کہ بچوں کی طبیعت، مزاج ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے۔ 5 بھائی ہیں، اگر کوئی گرم طبیعت والا، کوئی نرم طبیعت والا، اور رنگت میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی کسی رنگت کا ہے، کوئی کسی رنگت کا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ سبھی بھائی جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں، سبھی جو ہے نا گورے چٹے ہوں، یا سبھی جو ہے نا سانولے کلر کے ہوں، تو فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہاں پر بھی فرق ہے، سوراخوں سے نکل رہے ہیں، تو انشاءاللہ بچوں ہی کی طرف اشارہ ہے، اولاد کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا کہ خواب میں عورت کی داڑھی دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی؟ عورت کی داڑھی، یعنی بظاہر تو لگتا ہے نا کہ داڑھی نکل آئی ہے۔ اگین یہ سانپوں سے یہ بات ریلیٹڈ، عجیب لگتی ہے یہ بات۔ تو داڑھی جو ہے عورت کی اگر نکلے تو عورت کی کئی کیفیات ہوتی ہیں۔ عورت یا تو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے،
یا پھر عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے یا تو پھر وہ پریگننٹ ہے یا پریگننٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے اس کی تقریباً کوئی نا 5-6 صورتیں بن جاتی ہیں، صورتیں ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں جی، اور ہر کیفیت میں اس کی جو تعبیر ہے وہ مختلف ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر خاتون غیر شادی شدہ ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نکل آئی ہے، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیندار شخص سے اس کی شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہی ہے، اور اگر وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو ان تینوں صورتوں میں اگر اس کی داڑھی نکلی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کی کسی دیندار مرد کے ساتھ شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ اس صورت میں جب اس کا شوہر نہیں ہے، یعنی کنوارہ ہونے کی وجہ سے یا بیوہ یا مطلقہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی کسی دیندار شخص سے شادی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ یہ تو پہلی صورت یہ ہے، پہلی صورت ہے۔ اس میں 3 صورتیں آ گئیں، کنواری بھی ہے، مطلقہ بھی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خاتون شادی شدہ ہے اور پھر وہ پریگننٹ بھی ہے، امید سے ہے، تو اس کیفیت میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پریگننٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر پریگننٹ نہیں ہے، شادی شدہ ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ اس کی داڑھی نکلی ہوئی ہے، تو پھر یہاں پر تھوڑا سا اس کا بانجھ پن کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور صورت ہے جی، اچھا، بانجھ پن کی طرف اشارہ اس طرح کہ مرد اس کی اولاد تو نہیں ہوتی نا، یہ عورت کے ہاں ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے اسی کے بھی، تو اب اس کو اس انداز میں دکھایا گیا ہے کہ اس کی داڑھی نکل آئی ہے، تو یہ نا ایک بانجھ پن کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کا علاج ممکن ہے، تو اس کا علاج کروائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ تو اس لیے شادی شدہ خاتون اگر امید سے نہیں ہے، پھر اگر داڑھی دیکھتی ہے تو تھوڑا سا اس کو بانجھ پن کے علاج کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر عورت اپنی داڑھی دیکھتی ہے تو کل کو اس پر ایسی ذمہ داریاں آ سکتی ہیں جو مرد والی ہیں۔ میں یہ پوچھنے والا تھا آپ سے بات، لیکن پلیز آپ کنٹینیو کر آپ بھی دیجئے۔ محبر بن گئے نہیں سر، ماشاءاللہ۔ آپ کی صحبت میں کچھ نہ کچھ تو اچھی بات سیکھیں گے۔ جی، یعنی اس کی داڑھی نکلنے کا مطلب کہ وہ ذمہ داریاں جو مرد کے کندھوں پر ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے کندھوں پر آ جائیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جی، یا تو خدا نخواستہ شوہر کی وفات بھی ہو سکتی ہے، لیکن شوہر کا طویل سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی پردیسی ہیں، میں بھی پردیسی رہا ہوں 7-8 سال 9 سال، آپ ابھی بھی ویسے پردیسی رہتے ہیں، زیادہ تر شہر میں رہتے تو ہیں۔ اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر جو پیچھے مائیں ہوتی ہیں نا وہ باپ بھی بن جاتی ہیں اور مائیں بھی بن جاتی ہیں۔ جی، یعنی وہ ساری ذمہ داریاں جو بچوں کی بازار سے متعلقہ ہیں، سکول سے متعلقہ ہیں، شوہر تو کمائی کے لیے باہر گیا ہوا ہے یا پڑھنے کے لیے، تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ماں اٹھا لیتی ہے اور اس کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو اس سے کوئی کاروباری سفر یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس سے ہمیشہ کے لیے وہ جو ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آنے والی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف مجموعی طور پر اس کی جو صورتیں بنتی تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں۔ تو اب جس نے جس کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھا ہے اور جس کیفیت میں تھی وہ، پھر اس نے خواب دیکھا ہے تو یہ دیکھ لے۔ اور اس میں جو داڑھی اگر لمبی ہوگی تو پھر یہاں پر میاں بیوی میں سے بیوی کی عورت زیادہ لمبی ہوگی۔ اچھا، یعنی کہ بیوی، یہ وہی بات ہے، جی، یہ وہی بات ہے کہ ذمہ داریاں بالآخر اس کے اپنے کندھوں پہ آئیں گی۔ جب اس کی شوہر سے عمر زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ اس کو وہ اپنے کندھوں پر ذمہ داریاں اٹھانا پڑیں گی۔ یعنی طویل العمری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اوکے، اس کی عمر زیادہ ہوگی، عمر زیادہ ہوگی اور ایک وقت میں شاید اس کو تھوڑی سی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لینی پڑے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کمنٹس اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں شہزاد احمد لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کا واٹس ایپ چینل نہیں چل رہا، کیوں نہیں چل رہا؟ جی ہمیں تو ویسے آ رہے ہیں میسیجز، ڈیلی آ رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب ایک کیو لمبی ہو جاتی ہے تو ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ رپلائی آ جائے تو وہ پاسبل نہیں ہو پاتا۔ سم ٹائمز طویل ہو جاتا ہے انتظار، تو تھوڑا سا انتظار کر لیجیے، ادروائز پھر دوبارہ سے بھیجیے، وہ ڈیفینیٹلی ہم سوال ہو یا خواب ہو ڈیفینیٹلی شامل کرتے ہیں۔ طلال بخاری لکھتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کی نشریات شاندار ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔
بہت شکریہ جی. آگے پھر طلال بخاری صاحب ہی لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام پڑھا ہے جی، آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اور پھر لکھتے ہیں کہ نوید نظام ہاشم جزمانی صاحب کی ماشاءاللہ زیارت ہوگی اور پیغام ٹیلی ویژن کی شاندار نشریات ہے. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے پیارے بھائی جان کو عزت عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. آپ محبت کرتے ہیں جزمانی صاحب، دیکھیں کیسے محبت بھرے ہمیں الفاظ ملتے ہیں. اس طرح حافظ عتیق مالک لکھ رہے ہیں، عابد اسرار صاحب لکھ رہے ہیں، یہ سب بہت پسند بھی کر رہے ہیں جی جو آپ نے کلام پڑھا ہے، اور ہمیں تھینک یو بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں سلام بھی کہہ رہے ہیں جی. بہت شکریہ، وعلیکم السلام. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں، اور خواب کے بارے میں پوچھا کہ خواب میں کچا گوشت دیکھنے اور کھانے کی تعبیر کیا ہے؟ کچا گوشت خواب کے اندر اگر کوئی خود کو دیکھتا ہے کہ وہ کھا رہا ہے تو اس کی جو غیبت کرنے کی عادت ہے دوسروں کی، اپنے بھائیوں کی، یہ غیبت کی عادت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت سے منع کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو وہ کچا گوشت نوچنا، کھانا، تو یہ غیبت کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا، اگر کوئی کچا گوشت کھا رہا ہے تو یہ کسی پر ظلم ویسے تو غیبت بھی ظلم ہی ہے، لیکن یہ کسی کا حق غصب کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور اگر کوئی گوشت کھا نہیں رہا لیکن ویسے اس نے بڑی مقدار میں کچا گوشت دیکھا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، پریشانی کی طرف اشارہ ہے. اور اگر گھر کے اندر وہ کچا گوشت پڑا ہوا ہے، یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ کچا گوشت جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور وہ خود کاٹ رہا ہے، تو یہاں پر اس گھرانے کے اندر کسی آزمائش اور کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر وہ گوشت کچا ہے لیکن وہ کچا گوشت ہی وہ بانٹ رہا ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے، تو یہاں پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جیسے ہمارے ہاں عقیقہ ہوتا ہے نا، اس کا کچھ گوشت ہم بانٹتے ہیں اور کچھ گھر میں پکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کسی بچے کی ولادت، کسی عقیقے کے فنکشن کہ جس میں کچا گوشت بانٹا بھی جاتا ہے اور کچھ گوشت پکا کر بھی کھایا جاتا ہے، تو یہاں پر ایک اچھا ماحول ہے. لیکن اگر صرف کچا گوشت کافی مقدار میں دیکھا گیا ہے تو یہ آزمائش اور پریشانی ہے. اچھا، یہ خطرناک بات ہے. اس کے لیے پھر تھوڑا سا پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کہ کرنا جب چاہیے. بھی کوئی آدمی کو اس طرح کا خواب کے جس میں خوف کا عنصر یا کوئی آزمائش والا ایک ماحول ہو تو آدمی کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. یا اللہ میرے پردے بھی رکھ اور میرا جو خوف ہے اس کو امن میں بدل دے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم اس گھر بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. اور اس کی دو شانیں یہاں پر بیان کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف سے امن دلاتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ امن اور کھانا اس کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کے ساتھ. تو انسان اٹھے، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. عبداللہ صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیٹے نے بہت اچھا اور عمدگی سے کلام پیش کیا ہے، آپ کے لیے آیا جی. جزمان صاحب ایک شرارت کر لوں آپ سے؟ ہاں جی، شرارت کی اجازت پہلے لینا ضروری ہے کیونکہ جزمانی صاحب ڈانٹ ہی نہ دیں ہمیں کہ یہ آپ نے کیا کیا. یہاں سے ایک خواب مجھے شامل کرنا ضروری ہو گیا. جی پوچھئے. ہوا یہ ہے کہ طلال بخاری صاحب نے اتنی ریکویسٹ کی ہے یہاں پہ، اور مجھے بڑا لگا کہ پتہ نہیں کتنی مجبوری ہے ان کو، اور پھر فوت شدہ والدہ کے حوالے سے تھا تو میں نے وہ شامل کر لیا. طلال بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ کافی دفعہ انہوں نے بڑی دیر سے لکھا ہوا لیکن ابھی تک ان کو جواب نہیں مل پا رہا خواب کے حوالے سے. تو نارملی وی ڈونٹ ڈو دس، ہماری یہ پریکٹس نہیں ہے، ایک پروٹوکول ہے، اور جو کہ میں آج توڑ رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے ایسا لفظ لکھ دیا کہ وفات شدہ آپ کی والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کے حوالے سے خواب ہے، تو میں شامل کر رہا ہوں، آپ کی اجازت سے شامل کر رہا ہوں. جی طلال بخاری صاحب نے لکھا تھا کہ فوت شدہ والدہ کو خواب میں دوبارہ غسل، کفن، جنازہ اور تدفین کرنا، اس کی ہاشم جزمانی صاحب تعبیر بتا دے. شکریہ جناب. خواب میں سورت دہر پڑھنا، یہ دو چیزیں ہیں اور انکمپلیٹ ہے. بہرحال آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو مناسب لگے. جی یہ جو والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں اور دوبارہ ان کو غسل، کفن اور اسی طرح کی کیفیت تدفین والا مرحلہ دوبارہ دیکھا گیا ہے، تو میت کو دوبارہ غسل، یعنی اب تو وہ غسل کے بعد دفن ہو چکی تھی، جی
اب یہاں پر دوبارہ غسل کا جو مرحلہ ہے، یہ جب ہم غسل دیتے ہیں کسی کو یا کفن دے کر گھر کے اندر اس کو رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اس میت کے بارے میں اچھا ہی کہو، اچھا کہو، اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو۔ کس لیے؟ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، فرشتے اس پر کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مرحلہ دعا کی قبولیت کا ہے کہ تم اس میت کے لیے جو بولو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ اب وہ مرحلہ گزر چکا تھا کہ جب انہوں نے پہلے والدین کی وفات پائیں اور دفن کر دیا گیا، اب دوبارہ وہ مرحلہ دکھایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی دعائیں والدہ محترمہ کے لیے جو یہ کر رہے ہیں وہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اچھا، وہ مرحلہ دوبارہ دکھایا گیا ہے جس میں جو کچھ کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ والدہ محترمہ جب اللہ کے پاس پہنچ چکی تو یہ بھولتے تو نہیں ہوں گے، اور کون بھول سکتا ہے اپنے والدین کو، کون بھول سکتا ہے؟ تو یہ جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دوبارہ وہ مرحلہ دکھایا گیا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور والدہ محترمہ کے لیے جو اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الفاظ قبول ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ کسی کو نہلانا اور کسی کا نہانا، یہ میل سے بھی جیسے صفائی ہے ویسے اس کے ساتھ گناہوں کی صفائی۔ سورہ دہر کا پڑھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بلکہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم باعد بینی و بین، اس کے آخر میں آتا ہے کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اور اس کے ساتھ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے دھو دے جیسے کہ کپڑے کو میل کچیل سے دھویا جاتا ہے، اور وہ دھویا کس سے جاتا ہے؟ برف سے، پانی سے۔ تو گویا کہ پانی کا اور برف کا استعمال وہ یہاں گناہوں کے دھلنے سے جوڑا گیا ہے۔ تو ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں انشاءاللہ، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ جو سورۃ الدہر ہے نا، سورۃ الدہر کے اندر آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے، اور انہیں جنت کے اندر کیا کچھ ملنے والا ہے، یہ سارا سورۃ الدہر کا آغاز جو ہے وہ اہل جنت کو جنت میں شراب ملے گی، ان کو جو ہے نا وہ خوبصورت لباس ملیں گے، اور ان کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ گھوم رہے ہوں گے جام لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ناظرین کو اللہ تعالیٰ اہل جنت میں شامل فرمائے، آمین۔ تو ساتھ سورۃ الدہر کا پڑھنا، اور سورۃ الدہر جو ہے یہ وہ سورت ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورۃ الف لام میم پڑھا کرتے تھے، الف لام میم تنزیل سجدہ، اور دوسری میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعے کے، اب کیا مطلب ہے کہ جمعے کے دن فجر کی جماعت ہو رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر نماز جمعے کے دن کی فجر کی باجماعت نماز، ماشاءاللہ۔ باجماعت جو نماز ہے فجر کی جمعے والے، ویسے تو ہر نماز ہی باجماعت و افضل ہے، لیکن جمعے کے دن کی فجر کی نماز باجماعت وہ سب سے بہترین نماز ہے۔ اور سورت کون سی ہے؟ سورۃ الدہر، اور یہ وہ ہے جو جمعے والے دن باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو بہترین، ان کو یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جنہوں نے خواب پوچھا ہے، وہ نمازیں بھی انشاءاللہ بہترین، اور نمازوں کے اندر جو دعائیں وہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی قبول ہو رہی ہیں، اور ان دعاؤں کے بدلے میں سورۃ الدہر کے آغاز میں جو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ کل قیامت کو انہیں ملیں گی، اور اب بھی قبر کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن معاملہ فرمایا ہوگا ماشاءاللہ۔ مجھے سن کے نا اور مجھے یہ بات کر کے دلی اور روحانی تسکین سی ملی ہے جزمان صاحب۔ کبھی کبھی ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب لکھ لیتے ہیں ہمارا۔ بالکل ایسے، یہ اس کی بلیسنگز ہے نا ہمارے لیے خاص طور پر۔ یہ جو ہے پتہ نہیں کتنی نیکیاں کرتے ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کی والدہ محترمہ کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل رہا ہے یقیناً۔ بڑے خوش ہو کے آئے ہیں، انہوں نے مجھے دعا بھی دی ہے دنیا و آخرت کی، اور پھر نیچے لکھا ہے پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم زندہ باد، بہت عمدہ پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین آمین۔ جی آپ نے جو جملہ لکھ دیا تھا وہ میرے دل کے اندر جا کے لگا تھا کہ آپ نے اب یہ بات ایسی کہہ دی، اور اگر میں نہیں شامل کروں، آلدو کہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے یزمانی صاحب سے پڑ جائے، لیکن اب میں یہ کروں گا۔ اس کے ساتھ یہاں پہ مجھے عاصم یزمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی محمد ہاشم یزمانی صاحب اور نوید نظامی صاحب کو ہمیشہ دین کی خدمت پر معمور رکھے، آمین، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ عاصم یزمانی صاحب بہت شکریہ۔
یہ جو دعائیں آپ دیتے ہیں نا یہی انمول ہوتی ہیں, ان کا کوئی مول نہیں ہوتا, اور جب یہ لگ جاتی ہیں, جن کو لگتی ہیں یہ دعائیں, اسی طرح سے آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے. آپ کے دعا کرنے میں, آپ کو اجر ملنے میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتے یقیناً. جب غیبانہ طور پر کوئی دعا کرتے ہیں, اب یہ تو یہاں پر لکھ کر رہے ہیں, جی جی تو لاکھوں کروڑوں ناظرین جو ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں. تو جب غائبانہ طور پر دعا دیتے ہیں, فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ جس کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی عطا فرما اور اس کو بھی عطا فرما. لے جی, میں نے اشارتاً بھی کہہ دی مائن صاحب کو کہ جی بس اب ختم کرنا ہے پروگرام کو, کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, حافظ عبدالسمیع سیٹھی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ. آپ تلاوت کریں وہ بھی ہم سنتے ہیں, یا آپ اس طرح پڑھیں تو وہ بھی ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ابھی کھانے پہ بیٹھیں گے, مزید گفتگو بھی کریں گے اس بارے میں. آپ کے آنے کا سر شکریہ. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.